حضرت بایزید علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں اگر جنت میں اللہ انہیں اپنا دیدار نہ عطا فرمائے، خود کو پردے میں رکھے، تو وہ جنت سے بچنے کی اس طرح فریاد کریں جیسے دوزخی دوزخ سے بچنے کی فریاد کریں۔ اندازہ کریں آپ کہ اگر ان سے جنت میں وہ نعمت جو سب جنت سے بھی اعلیٰ نعمت ہے وہ ہے رب کا دیدار، جب اس کے بندوں کو جنت میں اس کے دیدار سے اگر محروم کر دیا جائے، حجاب آ جائے، تو وہ جنت میں بھی اس طرح بے چین ہو جائیں جیسے جہنمی جہنم میں۔ یعنی کہ ان کی زندگی، ان کا حاصل، ان کے جستجو، ان کی کل طلب کیا ہے؟ رب کا دیدار، رب کی محبت۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنتیوں کو جنت میں بھیجا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ایک گروہ ہوگا جو وہاں پر کھڑا ہوگا، تو رب کہے گا ان سے پوچھو یہ کیوں نہیں جاتے؟ تو جب ان سے پوچھا جائے گا، حالانکہ وہ جانتا ہے، تو وہ کہیں گے ہم نے تیری عبادت جنت کے لیے نہیں تھی کی، ہم نے عبادت تیرے لیے کی تھی۔ اور پھر یہ دیکھو کہ اللہ رب العزت اس پر انہیں اپنا دیدار عطا فرمائے۔ تو کچھ سینے ایسے بھی ہونے چاہیے، کچھ دل ایسے بھی ہونے چاہیے کہ وہ یہاں پر رہ کے اپنے خالق کی محبت میں تڑپنا سیکھ جائیں، اپنے رب کی محبت میں تڑپنا سیکھ جائیں، مگر ایسے سینے اب ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے، اور جو ہیں انہوں نے اپنے اندر کی آگ کو اپنے اندر ہی چھپا لیا، کیونکہ یہ نااہل دنیا دار اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، اور بلکہ ان سے تو یہی باتیں ہضم نہیں ہوتی، اور انہی پر جا کر وہ پتہ نہیں کیا کیا تبصرے کرتے ہیں۔ پھر حضرت شبلی فرماتے ہیں محبت کو محبت اس لیے کہا گیا کہ محبت کو محبت کہتے کیوں؟ آپ نے فرمایا محبت کو محبت اس لیے کہا گیا کہ یہ دل سے محبوب کے سوا ہر چیز کو مٹا دیتی ہے، دل سے محبوب کے سوا ہر چیز کو مٹا دیتی ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ کی محبت اگر دل میں آ جائے تو یہ اغیار کی محبتوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ جس دل میں رب کی محبت ہو اس دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی۔ اس بات کو یاد رکھنا، یہ معیار ہے، یہ کھیل نہیں کہ ایک ماہ اس طرف گزار لیا اور ایک ماہ اس طرف گزار لیا، یہ کٹھن راہ ہے، اس پر جو بھی آئے استقامت سے آئے، ہمت سے آئے، جواب مردی سے آئے، اور جب اللہ کسی کو اپنی محبت عطا فرما دیتا ہے اس کے بعد وہ اپنے رب کے علاوہ کسی کی طرف توجہ کرنا جانتا ہی نہیں، وہ بھول جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے کہ ایک شخص باغ میں پانی دے رہا تھا، تو اس نے جب حضرت عیسیٰ کو دیکھا کہا آپ کی دعا مقبول ہے، قبول ہوتی ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے اپنی معرفت کا ذرہ عطا فرمائے، اپنی معرفت کا ذرہ عطا فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا ذرہ تو بڑی چیز ہے، اللہ رب العزت تجھے اپنی معرفت کی لذت چکھا دے، تھوڑا سا آشنا کر دے۔ آپ نے دعا فرمائی اور اس کے بعد آپ وہاں سے تشریف لے گئے، کچھ عرصے بعد آئے تو پوچھا کہ وہ اس شخص کا حال کیا ہے جس شخص نے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی دعا کروائی تھی؟ تو کہا جب سے آپ نے دعا کی اب تو وہ کسی کو جانتا ہی نہیں، اب تو وہ کسی کو پہچانتا ہی نہیں، حالت دیوانوں کی طرح ہے، اور آسمان کی طرف نگاہیں لگائے پتہ نہیں کیا کرتا رہتا ہے، کیا باتیں کرتا رہتا ہے، کس سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بندے کی تلاش میں نکلے، جب اس بندے کے قریب پہنچے، اس بندے کے قریب پہنچ کے حضرت عیسیٰ نے اسے آواز ماری، اب وہ سنتا ہی نہیں، جس نے کل دعا کروائی تھی اب وہ حضرت عیسیٰ کی آواز سنتا ہی نہیں۔ تو اس پر پھر اللہ رب العزت نے فرمایا عیسیٰ جس نے ہماری معرفت کی لذت چکھ لی، جس دل کو ہم نے اپنی معرفت عطا کر دی، جس دل نے ہماری محبت کا جام پی لیا، اب اسے ہمارے دید کے علاوہ ہوش نہیں آ سکتا، اسے آوازیں مارنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے محبت کہ جب کسی سے ہو جائے پھر دل سے ہر ایک غیر کی محبت کو جلا کے
راکھ کر دیتی ہے۔ یہ اللہ کی محبت کی گرمی ایسی ہے، یہ جب دل میں آتی ہے پھر اس گرمی کو کوئی اور چیز برداشت ہی نہیں کرتی، اس گرمی سے وہ پگھل جاتی ہیں۔ پھر اس دل میں جو رہتی ہے وہ اللہ کی محبت ہے، پھر اس کا کھانا پینا ہر ادا میں وہ اپنے رب کی رضا دیکھتا ہے، اپنے ہر عمل میں وہ اپنے رب کی رضا دیکھتا ہے، اپنے ہر فعل میں دیکھتا ہے کہ اس سے میرا رب خوش ہوگا، میرا رب ناراض ہوگا، اس کے بعد وہ عمل کرتا ہے۔ اور اس پر وہ اجر کا بھی طالب نہیں ہوتا، اس پر وہ اجر کا بھی طالب نہیں ہوتا۔ ان کی کیفیت وہ ہوتی ہے کہ ایک پہلی امتوں میں شخص 50 برس اس نے رب کی عبادت کی، تو اس دور کے جو نبی تھے ان کی طرف یہ وحی آئی کہ اس بندے کو جا کر کہہ دو کہ ہم نے تمہاری عبادت کو قبول نہیں کیا اور تمہارا نام نیکوں کی فہرست سے ہٹا کر بدو کی فہرست میں داخل کر دیا۔ یہ جب اسے پیغام پہنچا تو وہ شخص خوشی میں رقص کرنے لگا، بجائے اس کے کہ وہ آہیں بھرتا روتا دھوتا، اس نے خوشی میں رقص کرنا شروع کر دیا۔ تو اسے سمجھایا جب انہوں نے کہ تو کیا حرکتیں کرتا ہے، تیرا نام ہٹا دیا گیا نیکوں کی فہرست سے، تو اس نے کہا کہ میں نے عبادت اس لیے نہیں تھی کی کہ میرا نام نیکوں کی فہرست میں آ جائے، میں نے عبادت اس لیے کی تھی کہ میرا نام یار کی فہرست میں آ جائے۔ اب آپ نے کہا کہ اس کی فہرست میں آ چکا ہے، یہ رقص اس کی فہرست میں آنے کی وجہ سے ہے، اب وہ نیکوں میں رکھے یا بدوں میں رکھے یہ میرا کام نہیں، میرا کام اس کی عبادت کرنا ہے، اسے راضی کرنا ہے۔ جب یہ کہا تو اس پر پھر وحی آئی، کہا کہ اس بندے کا امتحان تھا، اس بندے کا امتحان تھا، یہ بے شک ہمارے محبوبوں میں سے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ اس طرح بھی آزمایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہنم کے خوف میں سجدہ نہیں کرتے، وہ رب کے خوف میں سجدہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنت کی لالچ میں سجدے نہیں کرتے، وہ اپنے رب کی محبت میں سجدے کرتے ہیں۔ ان کے سجدے حوروں کے لیے نہیں ہوتے، ان کے سجدے جنت کے غلامان کے لیے نہیں ہوتے، ان کے سجدے اپنے رب کے دیدار کے لیے ہوتے ہیں، طلب یار کے لیے ہوتے ہیں، رضائے یار کے لیے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح راضی ہو، اسے کس طرح راضی کر لیا جائے۔